بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ الذین نجوم الہدایۃ والیقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ محرم الحرام سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوا اور آج نویں شب ہے۔ آپ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 8ویں تاریخ ہے، مگر 8 تاریخ گزر گئی مغرب کے وقت سے ہمارا اسلامی سال اور اسلامی ماہ اور دن تبدیل ہوتا ہے، لہذا غروب آفتاب کے بعد سے 9ویں تاریخ شروع ہو گئی تو پہلے رات آتی پھر دن، لہذا یہ 9ویں شب۔ یہ مہینہ زمانے جاہلیت ہی سے بہت قابل احترام اور بہت اہم مہینہ رہا ہے۔ اس کی جو خاص صفت الحرام ہے، محرم الحرام، وہ خود ہی اس بات کی دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ محرم الحرام۔ اور بہت ساری چیزیں زمانے جاہلیت سے اس میں رائج تھیں، اس کا احترام کرتے ہوئے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ کیسی ہی شدید جنگ جاری ہو لیکن محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ بند کر دی جاتی تھی اور اس مہینے میں جنگ نہیں ہوتی، چاہے کیسی جنگ چل رہی ہو۔ اور اس کی حرمت، اس کی عزت میں اضافے بھی ہوتے رہے۔ پھر اسلام جب آیا تو اسلام میں جو حرمت کی، عزت کی، کرامت کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے سے جوڑی۔ سن 24 ہجری کی محرم کے مہینے میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی شخصیت اور ان کی شہادت اور دنیا سے رخصت سے اسلام کو بلکہ پورے عالم انسانیت کو کیا کیا نقصانات پہنچے، ان کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں۔ جتنا مجھے معلوم ہے اگر وہی بیان کروں تو شاید رات نہ کافی ہو جائے، اس لیے اس کی تفصیلات نہیں بیان کرنا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر محرم کی شناخت شہادت سے بھی کی جائے تو سن 24 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسی سے آپ چلیے شہادتی کا مہینہ مان لیجئے، شہادت کا مہینہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 61 ہجری میں شہادت ہوئی۔ تو اب آپ غور کیجئے 24 سے 61 کتنے لمبے عرصہ گزر گیا۔ تو بہرحال حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی قابل احترام مہینہ ہے اور ان شہادتوں نے اس کی حرمت میں اور اضافے کیے۔ میں اس وقت اس مہینے کی مناسبت سے میں نے ایک قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت، وہ سورت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مضمون خاص طور سے ذکر فرمائے۔ ترجمہ سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر،
आदमी इंसान तो बड़े घाटे में, घाटे ही घाटे में उसकी जिंदगी, सारे इंसान घाटे में। अरबी ग्रामर के हिसाब से अलिफ लाम का लफ्ज़ जो आता है वो कई माना में आता है। यहाँ पर जिन्स के लिए इस्तेमाल, इन्नल इंसान लफी खुद, यानी जिनसे इंसानियत के सारे अफराद घाटे में रह रहे हैं, सब घाटे में। अब कौन लोग घाटे में नहीं? 4 सिफतें बयान फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली शर्त तो ये है जो ईमान लाए वो घाटे से बचे। फिर खाली ईमान नहीं, वह अमीरुस्सालिहात, नेक आमाल भी किए। ये 2 काम खुद करने के। हम घाटे से बचना चाहते हैं तो हमें ये 2 काम खुद करना है। आप बचना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, दुनिया का कोई इंसान बचना चाहता है, ये 2 काम करे, ईमान और आमाल सालिहा। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हमारा दीन खुदगर्जी की तालीम नहीं देता। जो अपने लिए अच्छा समझो वो दूसरे के लिए भी उसको पसंद करो। ये खुद ही खुद नहीं, ये खुदगर्जी वाला दीन नहीं है। तो 2 काम खुद करो जो हमारे लिए, हमारे अमीलुस्सालिहा, आमनु व अमीलुस्सालिहात, ईमान लाने वाले और आमाल सालिहा करने वाले बच गए घाटे से। अब इसके बाद क्या करना है? 2 काम दूसरों की, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। बात अधूरी है, ईमान ले आए, आमाल सालिहा कर लिए, मगर आधी बात बनी है, आधा घाटा हटा है, आधा घाटा अभी बाकी है। क्या करना है? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, हक़ की नसीहत और तलकीन करते रहे दूसरों को, और सब्र की नसीहत और तलकीन करते रहे दूसरों को। ये महीना और ये जो आपके जलसे चल रहे हैं सुन्नी मजलिस अमल की तरफ से, इनका बस यही मिशन है, तवासौ बिल हक़ तवासौ बिस्सब्र। हक़ की तलकीन करना, हक़ और बातिल एक दूसरे से मिल गए, हक़ को अलग करना है, बातिल को अलग करना है। एक ही पहलू, एक ही चीज़ के, शहादत ही को ले लीजिए। अब शहादत के बयान में और शहादत के ज़िक्र में 2 पहलू आते हैं। एक शहादत को गम का, दुख का, रंज का, आंसू बहाने का, मुंह पीटने का तख़य्युल दिया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी मुसीबत। एक फ़िक्र ये शहादत की तशरीह में, ठीक। और दूसरी फ़िक्र शहादत एक एजाज़ है, शहादत इकराम है, शहादत अताए खुदाबंदी है, शहादत हर एक को नहीं मिलती है। शहादत की तमन्ना नबी ने की है, नबी के ग़ुलामों ने की है। खुश नसीब थे वो लोग जिनको तमन्नाएं पूरी हो गई, जो नसीबे के इतने बुलंद नहीं थे वो तमन्नाएं करते रह गए, नहीं मिली। जी, इसका मतलब ये कोई एजाज़ है, इकराम है, मकाम फ़क्र है, मकाम करामत है, मकाम इज़्ज़त है, मकाम मर्तबत है, मकाम क़ुर्ब इलाही है। उसका इस तरह बयान, इस तरह तशरीह, उसका ज़िक्र एजाज़ के साथ। अब शुहदा का इस माह में शहादत पाने वालों का ज़िक्र होता है, वो चाहे सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चाहे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चाहे और साल के महीनों में शहीद होने वाले शुहदा हो। इस ज़िक्र में अब जैसे आपके यहाँ ये 10 रोज़ का प्रोग्राम, तो पहली मुहर्रम तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब हो गई, इसलिए कि उनका यौम शहादत।
اور 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، چلیے وہ ہو گئی، باقی 8 دن آپ کیا کریں گے؟ اب اگر ظاہر شہادت کا بیان کر رہا ہے تو آپ دیگر شہداء اسلام کی شہادت بیان کریں گے اس موقع سے۔ اب وہی والی بات، ایک اس کا بیان اس طرح، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ غم کیسے آ گیا۔ دوسرا کہے گا ہائے کرنے والوں، اعزاز پانے سے دشمن کو دکھ ہوتا ہے، دوست تو خوش ہوتا ہے۔ ہمارے شہداء کو اعزاز ملا، وہ اعزاز ملا۔ میں ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات، نبی سید الانبیاء امام الرسل، خدا کی خدائی کے سانچے میں ڈھلنے والی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر ہستی ہے، ابتدا بھی فسانے کی انتہا ہی نہیں ہے، ابتدا بھی فسانے کی انتہا ہی نہیں، وہ ایک شخص جو سب کچھ ہے بس خدا ہی نہیں۔ جی اتنا بڑا اعزاز پانے کے بعد، جس سے بڑھ کر، جس سے آگے کے کسی اعزاز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نبی کو سب معلوم، سب خبر۔ اس کے باوجود وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ میں تمنا کرتا ہوں اے کاش میرے ساتھ یہ ہو کہ میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے میں قتال کروں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے۔ جی اس سے جہاں ایک طرف شہادت کا اعزاز، شہادت کا اکرام، شہادت کا مرتبہ معلوم ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ یہ بھی غور فرمائیے گا، غور فرمائیے، دوسری طرف یہ بھی آپ اس پر بھی توجہ کیجئے گا کہ نبی نے تمنا کی مگر اللہ کی مصلحت تھی، پوری نہیں کی اللہ نے تمنا۔ غور کیجئے گا، سید الانبیاء ہیں، خلاصہ کائنات ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، ان کی تمنا، ارے ان کی چاہت، قرآن میں کیا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرزو یہ تھی، خواہش یہ تھی، ابتدائے اسلام میں ہمارا قبلہ نماز کے لیے بیت المقدس تھا، اور کعبہ تعمیر ابراہیمی تھی۔ رسول اللہ کا جی چاہتا تھا کہ بجائے بیت المقدس کے کعبہ مکرمہ قبلہ بن جائے، حضرت ابراہیم کی خصوصی مزاج تھی۔ مالک نے تبدیل کیا اپنا فیصلہ، اپنے محبوب کی چاہت دیکھ کر، اور پھر یوں نہیں کہ میں آرڈر دے رہا ہوں کہ آج سے یہ نہیں، یہ قبلہ ہو گیا۔ کیا پیارا انداز ہے، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بدلے دے رہے ہیں ہم قبلے کو تمہاری خوشی کے لیے، ترضاها، تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فیصلے ہو رہے ہیں رضا کے اوپر۔ جو مالک اس طرح فیصلے کر رہا ہو، تبدیل کر رہا ہو رضا کے لیے، اس مالک کو نبی کی یہ تمنا پوری کرنے میں کیا پریشانی تھی، کیا دقت تھی؟ مگر نہیں، کہا کچھ دوسروں کے لیے بھی تو بچا کے رکھیں۔ اب یہی تمنا آپ دیکھیے نبی کا ایک غلام کر رہا ہے، کہتا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ یہ کون ہے؟
یہ نبی کا عمر ہے، نبی کا سنوارا، نبی کا بنایا، نبی کا سجایا، جس کو نبی نے کہا میں نے ساری استعداد پیدا کر دی ہے، مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ایک نبی بھی میرے بعد آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ جی وہ نبی کے بنائے سوارے ہیں۔ اپنے آقا کی تمنا کو سنا بھی ہوگا، آتش شوق پڑھی بھی ہوگی، وہ بھی تمنا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ میرے مالک، اے پالنے والے، اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما دیجئے، مجھے شہید کر دیجئے۔ شہید کی موت، سست موت چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری تمنا یہ ہے کہ اپنے رسول کے شہر میں میری آخری سانس لیجیے۔ میں مرنا چاہتا ہوں آپ کے نبی کے شہر میں۔ وہاں قبولیت ملی تو کیسے ملی؟ عمر تم نے شہادت مانگی، تم نے موت اور آخری سانس کے لیے نبی کا شہر مانگا، لو تم میرے نبی کے دلارے ہو، تم کو میرے نبی نے سنوارا ہے، میں تم کو اعزاز دے رہا ہوں، تم کو تمہاری طرف سے زیادہ دے رہا ہوں، تم کو تمہاری سوچ سے زیادہ دے رہا ہوں، تمہاری مان سے زیادہ دے رہا ہوں، تمہاری دعا سے زیادہ دے رہا ہوں۔ تم نے تو شہادت مانگی تھی، صرف نبی کا شہر مانگا تھا، ہم شہادت دے رہے ہیں، نبی کی مسجد دے رہے ہیں، نبی کا مصلی دے رہے ہیں، نبی کا سامنا دے رہے ہیں، نماز کی حالت دے رہے ہیں، آؤ تم کو یوں شہید کریں۔ یہ آپ سمجھی ایک کیوں تمنا پوری۔ اور دیکھیے آگے چلیے، انسانی تاریخ کا، جنگوں کا فاتح کی حیثیت سے، کمانڈر کی حیثیت سے سب سے بڑا نام، میں اسلامی تاریخ نہیں کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، میں انسانی تاریخ کہہ رہا ہوں، پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فاتح اور سب سے بڑا جنگی نام خالد ابن ولید۔ پوری دنیا نے اس کی مثال نہیں پیش کی، 125 جنگوں میں شرکت کی۔ تصور کر سکتا ہے کوئی آج ایک انسان کے بارے میں؟ اور اتنا ہی نہیں کہ 125 جنگوں میں شرکت کی، بلکہ ریکارڈ یہ بنایا جس جنگ میں جس طرف سے شریک ہو گئے فتح ہوئی۔ کفر کی حالت میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے تو ادھر ہی فتح ہوئی، اسلام کی حالت میں اسلام کی طرف سے شریک ہوئے تو یہاں فتح ہوئی۔ شکست کا منہ دیکھا ہی نہیں۔ خالد فتح کا نام دوسرا تھا، ان کو بھی ٹھیک کیا تھا حضرت عمر نے۔ اب ظاہر ہے جس کی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہو اور جس کا نام پتہ کی ضمانت ہو، لامحالہ اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ پھر ہونے یہ لگا، حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا کہ خالد کا نام جس جنگ میں شرکت کے لیے ہوتا ہے شامل، چاہے کمانڈر کے حیثیت سے چاہے سپاہی کے حیثیت سے، اس میں لوگ خوب آگے بڑھ بڑھ کے نام لکھواتے ہیں اپنا، اور اگر خالد کا نام نہیں ہوتا تو پیچھے ہٹتے ہیں۔ اچھا، وہاں تو شرک و بدعت کے سارے چور دروازوں کو پہرے بٹھائے تھے نا، الفارق بین الحق والباطل تھی نا، بڑی دوربین نگاہیں۔ اچھا، رب خالد کے بجائے خالد پر اعتماد ہو رہا ہے، خالد دیتے ہیں فتح۔ اچھا، اور خالد خود بھی نہیں منع کرتے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ذرا لگتا یہ کہ اسکرو کسنا پڑے گا، ٹھیک، تاڑ لیا، کام بتائیں گے تم۔ زبردست جنگ ہو رہی ہے، خالد کمانڈر ان چیف ہے، فتوحات پر فتوحات ہوتی چلی جا رہی۔ ایک حضرت خالد ابن ولید، عجیب نام ہے، وہ عجیب کارنامہ ہے۔ حضرت خالد کی تلوار جو تھی وہ بہت چوڑی تھی، اور عام طور پر تلوار اور چھری میں دھار ایک طرف ہوتی، دوسری طرف کند ہوتی۔ حضرت خالد کی تلوار اسپیشل بنتی تھی، اس میں دونوں طرف دھار ہوتی اور چوڑی بھی ہوتی، تو وہ یوں اور یوں چلاتے تھے۔
यूं चलाया यूं चलाया बटोरा, यूं काटा यूं बटोरा, यूं काटा यूं बटोरा। जिस सब में घुसते थे भगदड़ मच जाती थी। 100 की सब खड़ी है, अकेले खालिद तलवार लेके घुसे, भगदड़ मच गई, सामना कौन करे। अल्लाह ने अजीब सलाहियतें दी। अब जाहिर है वो कायद, वो फातिह और खालिद ऐसे ही नहीं थे। ग़ज़वे मूता के मौके पर बहुत ख़तरनाक मुहिम थी, बहुत ख़तरनाक मुहिम थी। पहला मौका था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मुजाहिदीन इस्लाम को भेजा था दस्ता एक, उसके लिए 3 कमांडर एक साथ मुकर्रर किए थे। पूरी इस्लामी तारीख में 3 एक साथ कायद मुकर्रर करना ये है। अगर ये शहीद हो जाएं तो इनके बाद ये हैं, अगर ये शहीद हो जाएं तो इनके बाद ये हैं। 3 नाम, यानी ऊपर से इत्तला मिल गई थी कि ये एक एक करके कटेंगे। अब रसूलुल्लाह की हिदायत के मुताबिक और पल पल की खबरें हासिल कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सख्त ताकीद थी कि हर बदलते लम्हे की खबर हमको दी जाए, क्या हो रहा है। तो हुजूर के पास खबरें आ रही। पहला कमांडर आपका मुतय्यन किया हुआ शहीद हो गया, दूसरा कमांडर आपका मुतय्यन किया हुआ शहीद हो गया। अब इत्तला आई कि तीसरा कमांडर भी शहीद हो गया। अब रसूलुल्लाह घबराहट हुई जल्दी। अब किसको मुकर्रर किया गया? चौथा तो मैंने नामजद नहीं किया था। तो लोगों ने बताया कि आपके हुक्म का कमांडर के बगैर 1 मिनट 1 सेकंड भी मैदान में नहीं रहा जा सकता है। आपका हुक्म हासिल करने के लिए हम हाजिर हुए हैं, लेकिन आर्जी तौर पर खालिद को कमांड दे दी गई, वक्ती तौर पर, जब तक आपकी तरफ से तकर्रुर न हो। रसूलुल्लाह बजाय इसके की तारीफ करते क्या फरमा रहे हैं, अपने मुकर्रर किए हुए 3 कमांडर शहीद हो गए। जब पता चला कि चौथा कमांडर कैसे उसकी कमांड खालिद को दी गई, तो रसूलुल्लाह फरमा रहे अब लड़ाई का तनूर गरमाया है। अल्लाह रे खालिद पर एतमाद, नबी का एतमाद है ये। अब लड़ाई का तनूर गरमाया है। और जरा ही देर में इत्तलात आना शुरू हो गई, थोड़ी देर में खबर आ गई, हो गए फतह। ये थे खालिद इब्न वलीद, इतना बड़ा नाम जंगों की तारीख का। मगर भाई जाहिर है जो करेगा काम और जो जिसकी ये शख्सियत होगी, खुद बखुद उसकी तरफ लोगों का रुझान हो जाएगा। कहीं ना कहीं से तो इंसान, उनको खुद भी ख्याल होगा कि अल्लाह ने हमारे अंदर ये सलाहियत, और नबी का ये एतमाद। हज़रत उमर ने कहा ये नहीं रहेगा भाई, एतमाद तो कुल का कुल अल्लाह ही पकड़ना है। तुम्हारी तलवार में धार कितनी ही तेज हो, लेकिन उसमें काट वही पैदा करेगा, वही पैदा करेगा। लिहाजा मोर्चा संभाले। अब फुतूहात पर फुतूहात खालिद की, और बहुत खूनी जंग, और फुतूहात पर फुतूहात करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हज़रत उमर खबर ले रहे हैं, कमांड है, इत्तलात मिल रही है, अब वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया। ऐन उस वक्त बिल्कुल जंग शबाब पर थी। हज़रत उमर ने यहाँ से परवाना भेजा, खत, आर्डर खालिद इब्न वलीद के नाम, मैं तुमको माजूल करता हूँ, और फौरन बिला ताखीर कमांड अपने मातहत सिपाही अबू उबैदा को दे दो, और उनकी कमांड में तुम जंग लड़ो। तारीख में खुदा की कसम, पूरी तारीख में कोई दूसरा फैसला ऐसा नहीं मिल सकता। मशहूर बात है, मोर्चे पर कमांडर तब्दील नहीं किया जाता, और वहां ऐन मोर्चे पर कमांडर तब्दील हो रहा, और ये भी नहीं उनकी मातहती में लो, कल तक जो तुम्हारी मातहत था वो तुम्हारा सरदार बना रहा हूं, और लड़ना भी है उसके मातहत। मजाल थी जो चूं कर पाते। जैसे ही खत पढ़ा, अपनी पगड़ी उतार के हज़रत उबैदा के सर पे रखी। अबू उबैदा मुबारक, उनका ये क्या? उनका अमीरुल मोमिनीन का परवाना आया, मैं, आप कायद हैं मेरे, मैं आपका मातहत सिपाही, मुझे हुक्म दीजिए मुझे किधर जाना है, कहाँ जाना है। अबू उबैदा भी हक्का बक्का,
کہا نہیں، امیر المومنین کا حکم ہے، بس یہی ہونا، اس میں کچھ سوچ وچار کی ضرورت نہیں، بس مجھے جلدی کیجئے، جلدی بتائیے مجھے کہاں جانا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اشارہ کیا کہ تم اس رخ سے وہاں تک آؤ، میں ادھر اپنی کمانڈ میں، تم اپنی کمانڈ میں لے کے اپنا لشکر جاؤ، میں ادھر سے آ رہا ہوں، فلاں پوائنٹ پہ تمہاری ملاقات ہو۔ بہتر، خالی چلے کاٹتے کوٹتے پہنچ بھی گئے، انتظار کر رہے ہیں ابو عبیدہ پہنچ رہے ہیں، وہ پہنچ گئے اپنے پوائنٹ پر۔ یہ خالد ابن ولید۔ اور بس مختصر بات ہے، کیا لمبی بات کہوں، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا نام، فاتح کی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے، کمانڈر کی حیثیت سے، حرب و جنگ کے ماہر کی حیثیت سے، یہ خالد ابن ولید۔ جب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو یہ میدان جنگ میں نہیں تھے، گھر میں بستر پر تھے، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری زندگی کے آخری لمحات تو اتنا بے قرار اپنی پیشانی زمین پر رگڑتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، میرے مالک کیا ہو رہا، میں نے تو سرخ موت پوری زندگی تلاش کی ہے، اے مالک میں میدان جنگ میں آپ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے شہید ہو کر سرخی میں نہا کر آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مروں گا؟ خالد گڑ گڑاتے رہے، مگر رب کا فیصلہ یہ تھا کہ تم کو شہید ہو کے نہیں بلانا ہے۔ وہی ہوا کہ گھر پر بستر پر اس آدمی کو، آپ تصور کیجئے، آج کے جیسے حالات بھی نہیں تھے، آج کے جیسے وسائل بھی نہیں تھے، 100 جنگوں میں شرکت کرنے والا، جبکہ اس دور میں ایک جنگ مہینوں جاری رہتی تھی، اس کی زندگی کی کتنی مدت جنگ کے میدانوں میں گزری ہوگی، مگر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ جب موت آئے گی تو ہم شہید بنا کے تم کو نہیں بلائیں گے۔ تو یہ تو اعزاز کی اور مقدر کی بات ہے کہ کس کے سر کو اللہ اپنی راہ میں شہید ہونے کے لیے قبول کر لیں، وہ چاہے حضرت حسین ہو، اور وہ چاہے حضرت عمر ہو، اور وہ چاہے حضرت عثمان ہو، اور چاہے دیگر شہداء اسلام ہوں، مقدر کے سکندر کہ اللہ نے ان کے سر کو حق کے احیاء کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے قبول کیا۔ یہ مقام فخر ہے، مقام بکا نہیں، یاد رکھیے گا اس چیز۔ ایک بات اب میں یہی کہہ رہا تھا، سنی مجلس عمل کے ان جلسوں کا مشن ہی یہی ہے، وتواصوا بالحق۔ پہلا کام کیا صبر کی، حق کی تلقین، اور دوسرا کام بھی کر دیا، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صابرین کا ساتھ کہا ہے کہ میرا ہے، رونے والوں کا ساتھ نہیں۔ ان اللہ مع الصابرین کہا، ان اللہ مع الباکین نہیں کہا کہ بکا کرنے والوں کے ساتھ اللہ میاں، بلکہ وہاں تو اللہ میاں نے ایک چیز اور جگہ پر ذکر فرمایا، منافقین کا ذکر کیا کہ یہ اپنے نفاق پر بہت خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کلاکار ہیں، اب دنیا کو بیوقوف بنا لیا۔ پھر اللہ فرماتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں کہا چاہیے کہ ہنسیں کم روئیں زیادہ، ان کے رونے کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، منہ چڑھا رہے ہیں، بے ایمان۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں ہنسنا کم رونا زیادہ چاہیے۔ اب میں نہیں کہہ رہا، اللہ میاں نے کہا منافقین کو رونا زیادہ چاہیے، اب اللہ تعالیٰ مقدر میں کر دیں گے اس کے جو روتا زیادہ رہے گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ، میں کیا کروں؟ یہ تو اللہ نے صفت بیان کی۔ قرآن
منافقین کو ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے، لہذا اپنا کام کر رہے ہیں۔ جی بھائی میرے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہی۔ بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 صفتوں کے ساتھ متصف ہونے والے کو گھاٹے سے بچنے والا قرار دیا۔ 2 صفتیں اپنے لیے ہیں، 2 صفتیں دوسروں کے لیے ہیں۔ ایک، آج ہم لوگ بدنصیبی یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ 4 صفتوں سے محروم ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو 1 صفت اختیار کیے ہوئے 3 سے محروم ہیں، کچھ وہ ہیں 2 اختیار کیے ہوئے 2 سے محروم ہیں۔ جب 4 ہوں، اور ان لوگوں کی تعداد تو بہت بڑی ہے، اور عقل و فلسفہ بگھارتے ہیں، پھر خالی یوں ہی تھوڑی ہے، اپنی عقل بھی ڈھونستے ہیں۔ ارے بھائی اپنا دین پرائیویٹ معاملہ، اب پرائیویٹ کے بچے، پرائیویٹ کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، نبی کو پرائیویٹ طور پر بھیجا تھا کہ نبی آپ یہ کریے یہ کریے یہ کریے، تہجد کی نماز پڑھ لیا کیجیے، گھر میں بیٹھے رہیے، پرائیویٹ کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو قربانی دینے کے لیے بھیجا۔ مار کھاؤ، گھر سے نکالے جاؤ، تلواروں کے سائے میں رہو، اپنی قربانی دو، اپنے غلاموں کی قربانی دو، مگر دوسروں تک بات پہنچاؤ اللہ کی۔ یہ نبی کا مشن ہے۔ بہت سے لوگ بہت بڑا اپنے آپ کو فلسفی کا باپ سمجھتے ہیں، بہت انٹلیکچوئلس ہیں۔ یہ انٹلیکچوئلس میں اور بھی غارت کے منافقوں کی ایک اور قسم ہے، انٹلیکچوئل۔ ڈاکٹر سلمان صاحب بیٹھے ہیں کہ سوچ رہے ہوں گے خدا نہ کرے کہ آپ کا شمار انٹلیکچوئلس میں ہو، اگر جس دن ہو گیا تو آپ اس دن نامعتبر ہو جائیں گے، سمجھ لیجئے۔ یہ ایک منافقین کا گروہ ہے جو اپنی شناخت انٹلیکچوئل سے کرتا ہے۔ انٹلیکچوئل کا مطلب اسلام کو اپنی عقل پہ کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے۔ اسلامی تعلیم آپ کی یہ اوقات کہ خدائی فیصلوں کو آپ اپنی عقل نارسا کے اوپر جانچیں تولیں، آپ کی عقل کی بساط کیا؟ آپ اپنے وجود کے سلسلے میں تو کچھ بتا نہیں سکتے، کائنات کے سلسلے میں آپ کیا فیصلے کریں گے؟ تو اپنی عقل سے کی کسوٹی پر پرکھتے، بجائے اس کے کہ اپنی عقل کو خدا کے فیصلوں کے تابع کریں۔ ہماری نارسائی ہے، ہماری عقل محدود، ہماری اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں اور قوتیں ہیں سب محدود ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ایک حد تک، ہم سن سکتے ہیں مگر ایک حد تک، اسی طرح ہم سوچ سکتے ہیں ایک حد تک، ہماری عقل کی رسائی ہے مگر ایک حد تک، اس کے بعد ہماری عقل کا کام ختم۔ سچائی یہی ہے، لامحدود نہیں ہے، نہ ہماری بصارت لامحدود ہے، نہ ہماری سماعت لامحدود ہے، نہ ہماری گویائی لامحدود ہے، نہ ہماری عقل لامحدود ہے۔ تو غیر محدود چیز سے محدود چیز کا قیاس کر کے اور پھر محدود چیز کو غیر محدود چیز کے اوپر فوقیت دینا، یہ کوئی احمق کر سکتا ہے نا، عقل کا اندھا کر سکتا ہے نا، بصیرت سے محروم کر سکتا ہے نا۔ جی تو ہوتا کیا ہے، مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے، پرائیویٹ کچھ نہیں۔ کیسا پرائیویٹ؟ اب اس میں کیا ہوتا ہے بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہدا صاحب مثال کے طور پر خدا نخواستہ ہم جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے، یہ نہیں جا رہے ہیں، اور گھنٹہ بھر کے بعد یہ ہم کو چائے کے ہوٹل میں مل رہے ہیں۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 10 دن ہوا، اب میرے جیسا کوئی ملا ٹکرا گیا، انہوں نے کہا یار شہدا صاحب اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، ارے آپ کا فرض بنتا ہے، آپ مسجد جاتے ہیں نا، ان کو بھی آواز دے لیجیے۔ تو اب آپ آواز دیں گے تو 1 دن نظر انداز کریں گے، 2 دن نظر انداز کریں گے، روزانہ کا کوئی دین کے باغی تھوڑی اٹھ جائیں گے۔ ہم بھیا ہم اس معاملے اپنا بھیا کسی کے پرائیویٹ معاملے میں ہم کو دخل نہیں دینا چاہیے، یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، یہی ہے
वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र, जो हक जानो दूसरों को भी उसकी तलकीन करो, सब्र की दूसरों को भी तलकीन करो। मैं किसी पर तंज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपना दीनी फरीज़ा समझ कर कह रहा हूँ, ऐ रोने वालों सब्र करो। अल्लाह ने तुमको सब्र करने को कहा है, रोने को नहीं कहा है। हम कहते हैं सब्र करो, हादसा बहुत बड़ा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और फरमाई, अस्सब्रु इंदस्सदमतिल ऊला, सब्र जिस वक्त सदमा पड़े उस वक्त बर्दाश्त करने का नाम है, बाद में तो वक्त सबके लिए मरहम बन जाता है। यही है रस्म दुनियाए मोहब्बत, यही है रस्म दुनियाए मोहब्बत, किसी ने कब किसी को याद रखा, गुले मेहरो वफा से इस जहां में हमेशा किसने दिल आबाद रखा। बड़े से बड़ा हादसा, बड़े से बड़ा सानेहा जिस पर इब्तिदा में सब्र नहीं होता है, वक्त हर जख्म का मरहम है। धीरे धीरे तबीयत को होगा कलक चंद रोज, संभलते संभलते संभल जाए। कानून मशीयत है, कानून फितरत है, यही कानून फितरत हर एक के साथ ये होता है, सबके साथ होता है। तो भाई सब्र का मतलब ये है कि जब सदमा पड़े या सदमा याद आए उस वक्त सब्र करो। यहाँ मोहब्बत की पहचान ये समझी जाती कि सदमा जब याद आए ज़बरदस्ती याद करो, नहीं याद आ रहा है तो याद करने की कोशिश करो, उसके लिए जतन करो, उसके लिए तैयारी करो कि हम परसों से रोना शुरू करेंगे, आज नहीं रोएंगे, कल नहीं रोएंगे, परसों से शुरू करेंगे और फला तारीख तक रोएंगे, उसके बाद नहीं रोएंगे। ये यानी अल्लाह के मशीयत के ख़िलाफ़, सब्र के ख़िलाफ़ काम करेंगे, उतने दिन तक हम अल्लाह मियाँ के बागी बने रहेंगे। खुद से फैसला किया ना, तो ये अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़, अल्लाह की मशीयत के ख़िलाफ़। अल्लाह ने ऐसे तमाम लोगों को कुरान में यह बताया कि घाटे में हैं ये लोग। फिर से सुन लीजिए, फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे इंसान घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ये दो काम खुद किए। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, हक़ की और सब्र की, दूसरों की तलकीन की, अब पूरी तरह घाटे से महफूज हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमको उन्हीं लोगों में शामिल करे। दुआ कीजिए। दुआ के सिलसिले में दो लोगों के लिए मैं, एक तो हमारे एक अजीज़ हैं, उनकी बच्ची का आज पेट का आंतों का बहुत संगीन ऑपरेशन हुआ, तो उसकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। एक और हमारे बहुत अजीज़ हैं हमारे मसूद भाई, आप लोग जानते हैं सब, टूरियागंज जो हॉस्पिटल है उसके सामने उनकी दुकान है, उनका लड़का है, वो हमारा भतीजा है। उसने आज ही फ़ोन करके हमसे कहा कि हमने देखा जो आपका वहाँ बयान है और हम लिंक डाउनलोड किए हुए हैं और हम देखेंगे, हमारे लिए आफियत की और रोज़गार की तरक्की की दुआ करा दीजिएगा। तो इन दो आदमी ने ख़ास तौर से कहा, बाकी सब शामिल हैं, सबकी खैरियत की दुआ कीजिए। अबू बकर ताज बाबू की भी दुआ कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा है उसको जितना हक़ है उसको कबूल फरमा लीजिए। कोई आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात निकल गई हो, अल्लाह उसको हमारे जहनों से महफ़ कर दीजिए और उसको हमारे लिए रुसवाई का ज़रिया न बनाइए। जो हक़ और आपकी पसंदीदा बात है, अल्लाह उसको हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में जमा दीजिए और उस पर हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। इस हुर्मत वाले महीने की हुर्मत और इज़्ज़त की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। इस
محرم کے مہینے میں وہ کام ہم سے کرائیے جو آپ کے پسندیدہ ہیں، اور ان کاموں سے ہم کو روک دیجئے، قولاً ہو یا عملاً ہو، جن سے آپ ناراض ہوں۔ اے اللہ زندہ رکھیے تو اسی پاک اور مقدس مذہب اسلام پر، موت آئے تو اسی پاک اور مقدس مذہب اسلام پر، اور حشر ہو تو ایمان والوں کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟